السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ایف پی ایس سی کے عربی لیکچرار کی انٹرویو کے سلسلے میں آج کی یہ ہماری ویڈیو، اس میں ہم 7 معلقات کے شعراء میں سے تیسرے نمبر کا جو شاعر ہے طرفۃ بن العبد، اس کے حالات زندگی پر مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ طرفۃ بن العبد عرب کے مشہور قبل از اسلام جاہلی دور کے شاعر تھے۔ ان کا شمار معلقات کہلانے والے مشہور 7 قصائد کے شعراء میں ہوتا ہے۔ طرفہ اپنی جوانی میں ہی شہید ہو گئے، مگر ان کی شاعری نے عربی ادب پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ طرفہ کا نام اور نسب اس طرح ہے کہ طرفۃ بن العبد بن سفیان بن سعد بن مالک بن زبیہ البکلی، وہ بنو بکر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو کہ نجد کے علاقے میں آباد تھا۔ ان کے والد کا انتقال طرفہ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد ان کی پرورش ان کے چچاؤں نے اور ان کے دیگر رشتہ داروں نے کی تھی۔ طرفۃ بن العبد کا زمانہ 6 صدی عیسوی کا ہے، یعنی اسلام سے پہلے کا دور۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب معاشرے میں قبیلوں کی جنگیں، غیرت اور عزت کے معاملات اہم سمجھے جاتے تھے۔ طرفۃ بن العبد اپنی آزادی پسند طبیعت، حقیقت پسندی اور بے باکی کے لیے مشہور تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے بزرگوں کے خلاف بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ ان کے یہی اوصاف ان کی زندگی کے لیے مہلک ثابت ہوئے۔ شاعری اور ادبی خدمات۔ طرفۃ بن العبد کا سب سے مشہور قصیدہ ان کی معلقہ ہے۔ اس قصیدے میں طرفہ نے اپنے غموں، سفر کی مشکلات، جوانی کی لذتوں اور زندگی کی ناپائیداری کا ذکر کیا ہے۔ ان کی شاعری میں زندگی کے تجربات کی جھلک ملتی ہے اور یہ حقیقت پسندی اور صداقت سے بھرپور ہے۔ طرفہ کی شاعری عربی ادب کے ابتدائی دور کا شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ ان کی معلقہ میں اونٹ کے سفر، دوستی، محبت اور جنگ کے موضوعات کو منفرد انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ادب میں مقام۔ طرفۃ بن العبد کا مقام عربی ادب میں بہت بلند ہے۔ ان کی معلقہ کو عرب دنیا میں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی شاعری جاہلی دور کے سماجی، معاشرتی اور ثقافتی حالات کی عکاسی کرتی ہے اور عربی زبان و ادب کے ارتقاء میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ طرفۃ بن العبد کا جو موت کا واقعہ پیش آیا تھا وہ بڑا ہی سنسنی خیز ہے۔ طرفۃ بن العبد کی بے باکی اور آزادی پسند ہی ان کی موت کا سبب بنی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماموں عامر بن ہند، جو بادشاہ ہیرت تھے، ان کے خلاف طنزیہ اشعار کہے تھے، جس پر بادشاہ نے ناراض ہو کر ان کو قتل کروا دیا تھا۔ قتل کروانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب اس نے بادشاہ کی ہجو کی اور اس کے ایک ماموں تھے، اس نے متلمس نے بھی ہجو کی تھی، یہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے انعام لینے کے لیے۔ تو بادشاہ نے کچھ انعامات ان کو دیے اور اس کے بعد ان کا استقبال بھی کیا، اور ان کو یہ لگا کہ بادشاہ ان کو استقبال کر رہا ہے، بادشاہ ہم سے خوش ہے۔ تو عمر بن ہند نے ایک خط لکھا، 2 خطوط لکھے آگے جا کے بحرین کے عامل کو دینے کے لیے۔ کہا کہ آپ جا کر بحرین کے عامل سے اپنا انعام وصول کریں، مزید انعام وہ دیں گے۔ اور ان دونوں خطوں میں لکھا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر زندہ کیا کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ راستے میں جا کر جو طرفہ کا ماموں تھا متلمس، اس نے خط کھول کے پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ طرفہ آپ کے خط میں بھی یہ لکھا ہوگا، لہٰذا خط کھولو۔ طرفہ نے کہا کہ میرے سے بادشاہ راضی ہے، مجھے ایسی بات نہیں لکھ سکتا ہے۔ بہر صورت متلمس نے خط کھولا اور راستے پہ ہی رک گیا، پانی میں پھینک دیا خط اور آگے نہیں گیا۔ لیکن طرفہ وہ خط کھولے بغیر بحرین کامل کے پاس گیا، اس کو خط حوالے کیا کہ وہ مجھے انعامات دیں گے۔ جب اس کو خط دیا، خط کھولا، شاہی فرمان کے مطابق اس میں لکھا تھا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو زندہ دفن کیا جائے۔ تو اس پر حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو 26 سال کی عمر میں بحرین کے عامل نے ہند کے جو بادشاہ تھے عامر بن ہند، اس کے فرمان پر اس کو قتل کر دیا۔ طرفۃ بن العبد کا سب سے مشہور شعر ان کی معلقہ سے ہے۔ وہ شعر ہے، وہ ظلم ذوی القربى اشد مزاجۃ علی المرء من وقع الحسام المہندی۔ ترجمہ ہے، قریبی رشتہ داروں کا ظلم انسان پر تلوار کی ضرب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ شعر طرفہ کے تجربات اور احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں انہوں نے قریبی عزیزوں کے ظلم اور ناانصافی کو بیان کیا ہے، جو اکثر انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ یہ شعر عربی ادب میں حکمت اور گہرائی کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔